झंडे में गुरुओं के तालियों की गूंज में सोने मेरे चकसवारी तेला सोने दिनी का होवे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदरे तकरीब स्टेज पे बैठे हुए ज़ौमा, पंडाल में मौजूद बुजुर्गों, भाइयों और दोस्तों, ख़ास तौर पे नौजवानों और साफ़ी भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा और मुबारकबाद पेश करूंगा इस जलसे के मुंतज़मीन का, यूथ का, बुजुर्गों का, जलसा कमेटी का, कि जिस वालियाना अंदाज में आपने मेरा और मेरे साथ आने वाले तमाम दोस्तों का इस्तकबाल किया, वो काबिल इस्ताइश है, दीदनी है, लायक तहसीन है। मैं ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहूँगा यूनियन काउंसिल पिंड खुर्द, चकसवाई, पनियाम, फैज़पुर शरीफ और कनेली यूनियन काउंसिल से जिन बुज़ुर्गों ने और नौजवानों ने मेहनत की, हमारा साथ दिया और आज की इस तकरीब को कामयाब बनाया। मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हमारा आखिरी जलसा इंतखाबात के हवाले से पिछले 6 हफ्तों से तो इंतहाई मुतहरक रहे हम लोग। मैं पिछले 2 साल से हल्के में मौजूद हूँ, लोगों से राब्ते में हूँ और इस तमाम अरसे के अंदर आप तमाम भाइयों ने, बुजुर्गों ने मेरा साथ दिया और मैं ख़ास तौर पे जिक्र करना चाहूँगा, मुझे चेहरे नज़र आ रहे हैं, यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवान बैठे हैं, जिन लोगों ने सारी ज़िंदगी मेरे वालिद का साथ दिया, आज मेरे साथ भी उसी तरह खड़े हैं वो लोग। यकीन करें, आप लोगों को देखकर, आपकी मेहनत देखकर, आपकी लगन देखकर मेरा हौसला बढ़ता है, मेरी ताकतें आप और मेरी उस जद्दोजहद को तकवीयत मिलती है। हल्का नंबर 2 के अंदर इस दफा कोई तकरीबन टोटल 18 उम्मीदवार हैं, उसमें कुछ कवरिंग कैंडिडेट हैं, कुछ टिकट होल्डर हैं, कुछ आज़ाद भी हैं। मेरे लिए सारे ही काबिल एहतराम हैं। इलेक्शन जाहिर है किसी एक ने जीतना है, बाकियों ने हारना है। इलेक्शन हम लोग क्यों लड़ने जा रहे हैं? मेरी नीयत यह है कि मैं कोई अच्छे काम कर सकूं, मेरी वजह से आम आदमी की जिंदगी बेहतर हो, और मैं उम्मीद करता हूं कि बाकी उम्मीदवारों की भी तरजीह यही है। मैं किसी और के बारे में बात नहीं करना चाहता, लेकिन आप लोग मुझे भी जानते हैं, मैं अपने वालिद के साथ यहाँ भी काम करता रहा, सियासी तौर पे मुतहरक रहा, बाकी लोगों को भी जानते हैं। कभी आपने सोचा इस बात को कि आपने जिस नुमाइंदे को वोट दिया किस लिए दिया और इलेक्शन के बाद उसने क्या काम किए? खुदारा एक बात मैं जरूर कहूंगा कि मैंने किसी जगह पढ़ा था कि खुदा उस कौम की हालत नहीं बदलता ना जिसको हो ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। अगर आप लोगों को भी इस बात का एहसास नहीं है कि आप जिसको नुमाइंदा मुंतखब करते हैं उसने आपके लिए क्या करना है, क्या आसानियां पैदा करनी है। थाना दिन रात आपको तंग करता है, कचहरी में लोग दिन रात फंसे हुए हैं, किसी का बिजली का मीटर का, तार का, खंबे का मसला हो जाए, आप खड़पेंचों के पीछे भागते हैं। खुदारा अपने नुमाइंदों की इस्लाह करें। अपने लिए आसानियां अगर नहीं कोई आपका नुमाइंदा पैदा करता तो फिर इस बात का आप यकीन कर लें कि जिसको आपने वोट दिया है वो आपकी नुमाइंदगी का हक अदा नहीं कर रहा। आपका नुमाइंदा अभी भी आपके पास 5-6 दिन बाकी हैं। आपके हल्के के मसाइल क्या हैं? एक मसला तो आपका सड़कों का, ट्रांसफार्मर्स का, स्कूल का है।
انفراسٹرکچر کا ہے، اس کے لیے بجٹ چاہیے، بجٹ کے لیے وقت چاہیے، جتنا بجٹ ہوگا اس کے مطابق کام ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ کے مسائل کیا ہیں؟ میں سمجھتا ہوں حلقہ نمبر 2 کے اندر بہت بڑی تعداد، بہت بڑی آبادی ہماری اوورسیز پر مشتمل ہے۔ ہمارے اوورسیز بھائی زر مبادلہ بیچتے ہیں۔ ہمارے اسلام گڑھ، میرپور شہر، بلکہ میرپور ڈویژن کی جو معیشت ہے اس کا دار و مدار ہمارے اوورسیز بھائیوں پر ہے۔ کیا ہم نے ان اوورسیز بھائیوں کا خیال رکھا ہے؟ یہاں پر وہ لوگ کروڑوں روپیہ، اربوں روپیہ انویسٹ کرتے ہیں پراپرٹی کی صورت میں، مہینے 2 مہینے کے لیے وہ بچوں کی شادی کے لیے آتے ہیں یا گھومنے آتے ہیں، کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں جس سے غریب لوگوں کو روزگار ملتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہمارے سیاسی نمائندے ہونے کے باوجود کوئی کسر نہیں چھوڑی؟ ہم نے اوورسیز بھائیوں کو ڈاکے مارے، ہم نے لوٹا، ان کی زمینوں پہ قبضے کیے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آج سے میں نمائندہ ہوں حلقہ نمبر 2 کا، صرف ایک دفعہ مجھے انفارم ضرور کریں، میں اس بددیانتی کو ختم کروں گا۔ اوورسیز بھائیوں کی جتنی خدمت کر سکتے ہیں ہمیں کرنی چاہیے تاکہ وہ اس ملک سے اپنا رابطہ نہ ٹوٹنے دیں، اس ملک سے اپنا رابطہ قائم رکھیں جس سے ہزاروں لوگوں کے گھر چلتے ہیں۔ اگر ہم نمائندگی ایمانداری سے کرتے ہیں تو تمام امیدواروں کو اس سلسلے میں میری مدد کرنی چاہیے، اوورسیز کی مدد کرنی چاہیے، نہ صرف ان اوورسیز۔ ہمارے ادھر کیا ہے، جس اوورسیز کے ساتھ ذاتی تعلق ہے یا جو ادھر ذاتی طور پہ آپ کی خدمت کرتا ہے اس کا تو خیال رکھ لیا جاتا ہے، لیکن تمام اوورسیز کا تحفظ چاہیے۔ تحفظ کی ضمانت دیتا ہوں میں، انشاءاللہ تمام اوورسیز کی جائیدادوں کا، ان کی جان کا، ان کے مال کا ہم تحفظ کریں گے اور اس بات کو یقینی بنائیں گے۔ ہمارے حلقے میں خالق آباد سے لے کر ڈھیری رستم سے لے کر پوٹھا پلاک تک بہت بڑی تعداد مہاجرین بھائیوں کی ہے۔ میں خود 1998 میں یہاں سے یورپ چلا گیا، برطانیہ چلا گیا، میری وہاں پر حیثیت ایک مہاجر کی تھی۔ میں آپ کی تکلیف، آپ کا دکھ محسوس کر سکتا ہوں۔ ہم مسلمان ہیں، اسلامی ریاست ہے، آپ لوگ ریاست کے ایک حصے سے یا بارڈر سے تشریف لائے۔ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ 1947 میں آپ لوگ آئے، 1965 میں آپ لوگ آئے، 1971 میں آئے، بارڈر سے آپ لوگ 1990 میں آئے؟ کیا ہم نے آپ کو وہ عزت دی؟ کیا ہم نے آپ کا وہ خیال رکھا؟ بالکل نہیں، ہم لوگوں نے آپ کا خیال نہیں رکھا۔ ہم نے آپ کو وہ تحفظ نہیں دیا جو مدینہ کے اندر، مدینہ کے لوگوں نے، مہاجرین جو مکہ سے تشریف لائے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کو اپنا بھائی کہا، گھر میں جگہ دی اور عزت دی۔ ہم لوگ اپنے ان مہاجرین بھائیوں کا اس طرح خیال نہیں رکھ سکے۔ آج بھی بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کے نام پہ ایک مرلہ زمین نہیں ہے۔ آپ اپنے نمائندوں سے کیوں نہیں پوچھتے؟ پیپلز پارٹی کی یہاں پر حکومت رہی، وزارت عظمیٰ بھی رہی، وزارت عظمیٰ کے دوران تو یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ کیوں نہیں ان لوگوں نے آپ کا مسئلہ حل کیا؟ کسی نے اس بات کا احساس کیا؟ جب کسی شخص کے پاس اپنا گھر نہیں ہوتا، وہ سرکاری زمین پر قابض ہے، پٹواری سے لے کر محلے کے کھڑپیچ کی صبح سے شام تک دھمکیاں آتی ہیں کہ تم سرکاری زمین پر قابض ہو، تمہارا گھر توڑ دیں گے ہم۔ ہمارے یہ مہاجر بھائی مقامی لوگوں کے گھروں میں رہتے ہیں۔ میں برطانیہ میں ہوں، وہاں میں عزت دیتے ہیں، گھر دیتے ہیں، روٹی دیتے ہیں، نوکری دیتے ہیں۔ تمام باتوں کے باوجود وہ ہمیں یہ نہیں کہتے کہ ووٹ کس کو دینا ہے۔ ووٹ ہماری مرضی ہے، ہم جس کو دیتے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ یہ سوچ پیدا کرے اپنے اندر، ہر شخص کا حق ہے ذہنی طور پہ وہ آزاد ہو۔ یہ ملک 1947 میں اس لیے بنا تھا کہ ہم ذہنی طور پہ آزاد ہوں، اپنے فیصلے خود کریں، اپنی مرضی سے زندگی گزاریں۔
اور تمام غریب اور امیر کے لیے ترقی کے مساوی مواقع میسر ہوں. کیا آج آپ سوچیں, غور کریں اس بات پر, کیا ہم ایسا ماحول مہیا کر سکے؟ کیا وجہ ہے ہم کیوں نہیں کر سکے؟ یقین کریں آپ کے نمائندوں کی بددیانتی ہے, یا ان کی سوچ نہیں ہے, یا نالائکی ہے. میں آپ کو اس سوچ کے ساتھ اسمبلی میں الیکشن لڑنے جا رہا ہوں کہ اگر میں منتخب ہوا, سب سے پہلے میں اس کے لیے جدوجہد کروں گا کہ ہر وہ کشمیری, ہر وہ غریب جس کے پاس ایک مرلہ بھی زمین نہیں ہے, اس کو اس کے رہنے کے لیے جگہ الاٹ ہوگی. اس کے قانون سازی ہونی چاہیے. اور صرف مہاجرین کی بات نہیں ہے, ہمارے شیخ بھائی ہیں, میرے گاؤں میں بھی ہیں, کچھ ان میں میرے ساتھ ہم بچپن میں اکٹھے کھیلتے بھی رہے. بازیگر ہیں جن کو ہم بازیگر کہتے ہیں. کیا ہم نے ان کو برابری کے حقوق دیے؟ ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں. اسلام نے تو ہمیں انسانیت کی قدر کرنا سکھایا ہے. ادھر برادریزم کے نام پہ اکٹھے کرو, برادریوں کے نام پہ اکٹھے کرو. میں ان برادریزم پہ یقین نہیں رکھتا ہوں, میں انسانیت پہ یقین رکھتا ہوں. میرے لیے ہر وہ شخص قابل قدر ہے, وہ کسی بھی برادری سے ہو, کسی بھی کنبے سے ہو, کسی بھی علاقے سے ہو, جس کا کردار بلند ہے. میں آپ بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں, خدا را ابھی بھی 5 دن باقی ہیں, اپنے فیصلے خود کریں, آزادی کے ساتھ صحیح بندے کو منتخب کریں. آج سے پہلے 5 سال مسلم لیگ کی حکومت رہی, اس سے پہلے 5 سال پیپلز پارٹی کی حکومت رہی. پیپلز پارٹی کہ جو یہاں سے نمائندے تھے وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ اقتدار میں رہے. اگر خود اقتدار میں نہیں ہوئے تو جو لوگ اقتدار میں ہوئے وہ انہی کے ذریعے یہاں کا معاملات طے کرتے رہے. پچھلے 5 سال میں خود نون لیگ کا حصہ تھا, لیکن میں حلقہ نمبر 2 کے اندر نمائندہ نہیں تھا. آپ خود فیصلہ کریں کہ کیا 5 سال آپ کی نمائندگی کا حق ادا کیا گیا. خدا را آپ کو اسمبلی ممبر چاہیے, آپ کو قانون سازی چاہیے, جس کی سوچ ہو, جس کا ویژن ہو, جو بڑے معاملات حل کرے. اگر آپ کو صرف گلیاں, ٹوٹیاں اور کھمبے چاہیے تو خدا را آپ بھول رہے ہیں. آپ کو اسمبلی ممبر نہیں چاہیے, آپ کو بی ڈی ممبر چاہیے, آپ کو کونسلر چاہیے, اگر آپ نے صرف گلیاں بنوانی ہیں تو. مجھے افسوس ہے, میں بھی اس ٹیم کا حصہ تھا, لیکن نون لیگ کے دور حکومت میں نوجوانوں کا استحصال ہوا. یہاں پر باہر سے لوگ بھرتی ہوئے گئے, ہم روک نہیں سکے. ہم 5 سال رونا روتے رہے کہ فلانا نہیں سنتا, ہم ہارے ہوئے ہیں, 3 وزیر ہیں یہاں پر. میں اگر اپنی اب نمائندگی کا حق ادا نہ کر سکا, میں آپ سے معافی مانگ کر گھر چلا جاؤں گا. اگر میں نمائندہ ہوتا, میری پارٹی کی حکومت ہوتی, تو میں کیپٹن سرفراز کا بیٹا ہوں, آپ کو یقین دلاتا ہوں, یا سنگھ نہیں سی تھا یا ٹٹو نہیں سی. اگر آپ حق پہ ہیں, آپ سچ پہ ہیں, اور اگر آپ کو اپنے پاؤں سے کوئی ہلا جائے تو پھر آپ کو نمائندگی کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے. میں, اللہ مجھے معافی دے, اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی خوشنودی کے لیے, میں خدمت خلق کے جذبے سے سیاست کو عبادت سمجھتا ہوں. مجھے بہت خوشی ہوگی اگر میں کسی کا چھوٹے سے چھوٹا معاملہ بھی حل کر سکوں. میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے, کوئی بڑا ہو یا چھوٹا ہو, اس کو مجھ سے بات کرتے ہوئے ہچکچاہٹ محسوس نہ ہو. وہ اپنی بات پورے بلند دعوے کے ساتھ میرے ساتھ کرے, اور انشاءاللہ جو بات میں کر سکا, جو مدد کر سکا, انشاءاللہ آپ کو میں پیچھے نہیں دوڑواؤں گا. اور میری کوشش ہوتی ہے, بڑا ہو یا چھوٹا ہو, اس کو عزت دوں, چونکہ مجھے اپنی عزت عزیز ہے. میرے گھر کے دروازے 24 گھنٹے کھلے ہیں. آپ کو ایمرجنسی ہے, جب آپ کو ضرورت ہے, انشاءاللہ
इंशाअल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा हर जगह पहुंचूं। और जहां तक बात है इस इलेक्शन की 2021 का, हम ये इलेक्शन भी लड़ने जा रहे हैं, बाकी नसीब की बात है, जिंदगी की बात है। अगर अल्लाह ने मुझे जिंदगी दी, अगर जिंदगी ने वफा की, तो मरते दम तक मैं मैदान में हूं, मैदान नहीं छोड़ूंगा। बाकी मैं एक बात जरूर करना चाहूंगा, आप तमाम नौजवानों से, बुजुर्गों से, सियासत अपने पांव पे की जाती है, अपने जोर बाजू पे की जाती है। मेरा किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, सबका हक बनता है वो अपने लिए वोट मांगे, मैं अपने लिए वोट मांग रहा हूं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि हम इस दफा काफी नौजवान भी आए हैं सियासत के अंदर, मैं उम्मीद करता हूं कि हम एक दूसरे का साथ देंगे अच्छे कामों में। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, उनमें से कोई भी ऐसा काम करे जिससे आम आदमी, कमजोर आदमी और गरीब आदमी की जिंदगी में बेहतरी आए, मुझे अपने साथ पाएंगे। मैं भी उम्मीद करता हूं कि अगर मेरा काम कोई उनको अच्छा लगे तो उस पे मेरा साथ जरूर दें। पिछले सारे अरसे में मैंने कोशिश की कि वोट की सियासत ना करूं, इज्जत की, किरदार की, असूल की सियासत करूं। फैसला आप लोगों ने करना है, अभी भी 5 दिन बाकी हैं। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि इंशाअल्लाह झूठा वादा नहीं करूंगा, सियासत को इबादत समझ के करूंगा। आए मेरा साथ दें, वोट मुझे दें आप। मैं जितने उम्मीदवार हैं इन सबसे बेहतर खिदमत कर सकता हूं आपकी। मेरे वालिद ने 45-50 साल आपकी खिदमत की, मेरे लिए बाइसे फख्र बात है आज। हल्के के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक जिसने वोट दिया नहीं दिया, उसने भी मेरे लिए, मेरे वालिद के लिए अच्छे कलमात कहे। मैं वालिद के ज़ेरे तरबियत रहा हूं और बाइसे फख्र मेरे लिए ये बात कि मैं कैप्टन सरफराज का बेटा हूं। मैं आप लोगों की नजरों में नहीं गिरना चाहूंगा, सियासत को इबादत समझ के करूंगा। इधर नौजवान बैठे हो, बुजुर्ग बैठे हो, मुझे आपकी मदद चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि हल्के में इंसाफ आए, मेरिट आए, बेहतरी आए, तो खुदारा मेरा साथ दें। 25 जुलाई को मोहर पगड़ी पर लगाया, हमारा इंतखाबी निशान पगड़ी है। कयूम साहब, कौंसल कयूम साहब बड़े भाई हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। अख्तर साहब बैठे हुए हैं ढले वाले, उन्होंने भी आगे मेरे से यही बात की। आखिरी 4-5 दिन में हम तब्दीली ला सकते हैं, उसमें मेहनत करें, एक एक वोट कीमती है। और यकीन करें आइंदा 5 साल आपके मुस्तकबिल का दारोमदार, आपके बच्चों के मुस्तकबिल का दारोमदार इस बात पे है कि आप अपना नुमाइंदा ठीक मुंतखब करें। इससे पहले क्या होता रहा है, हम वोट देते हैं, हफ्ते बाद हम कहना शुरू कर देते हैं कि उम्मीदवार मिलता नहीं है जी, दरवाजा नहीं खोलता, घर जाओ तो आड़ा छप्पर उठ ला पर अच्छो, उठा जाओ तो उठा को नहीं लपड़ा। देखें मेरी एक बात सुनो, खुदारा अपनी इस्लाह करें खुद। मैं कोशिश करता हूं अपनी इस्लाह करूं। सुन्नत रसूल है कि धीमे लहजे में बात करें, दूसरे की बात सुने, सही बात पे उसकी तायीद करें और गलत बात पे रोकें। मैं कोशिश करता हूं कि गलत करे उसको रोकता भी हूं। मैंने हमेशा कोशिश किया है कि जो बंदा मुझसे बात करना चाह रहा है उसको हिचकिचाहट महसूस ना हो, डर महसूस ना हो, खौफ ना हो। घर के मेरे दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। आइंदा भी मैं कोशिश करूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे आपका साथ चाहिए। 25 तारीख फैसला कुन तारीख है, ये ना हो 25 के बाद आप फिर कहे कि उम्मीदवार मिलते नहीं हैं। इसलिए फैसला सोच समझ के करें, अपना फैसला खुद करें। ये खड़पेंच आपको बेचते हैं, आपके जाती फायदे लेते हैं, वोट आपका बेचते हैं। आपके और जो करीबी रिश्तेदार हैं, मेहनत करें। और जिस तरह खालकाबाद से लेकर पलाख तक
میرے ساتھ آپ نوجوان بزرگ کام کر رہے ہو. انشاءاللہ ہم الیکشن جیتنے جا رہے ہیں. اور یہ چاچا کریم ہمارے کیری سے میرے والد صاحب کے ساتھ بھی رہے ہیں, تو وہ آئے تھے, وہ کہہ رہے تھے دیکھیں میں کسی کا جو بات کرتا ہوں منہ پہ کرتا ہوں, میں بزدل سمجھتا ہوں. جو جھوٹ بولے, جو وعدہ خلافی کرتے ہیں یا بات کرنے سے بھاگتے ہیں, میں ان کو بزدل سمجھتا ہوں. میں بزدل آدمی نہیں ہوں. میرے میں اتنی ہمت ہے کہ میں منہ پہ جو بات بھی کر سکوں اور جواب بھی دے سکوں. میں سوچ سمجھ کے بات کرتا ہوں اور اپنی بات پہ پیرا دیتا ہوں. تو میں نے یہ جو بات کی ہے کہ میں پیرا دوں گا, نمائندگی کا حق ادا کروں گا, اور یہ اس وقت تک ہے جب تک میں زندہ ہوں, جب تک میرے جسم میں جان ہے, ہمت ہے. میں آپ لوگوں کے ساتھ رہوں گا اور نمائندگی کا کوشش کروں گا کہ اللہ کی رضا کے لیے آپ کی خدمت کر سکوں. تو آخر میں پھر ایک دفعہ اپیل کروں گا کہ مہربانی کریں, اگلے 5 دن محنت کریں, میرا ساتھ دیں, اور اس تمام تحریک کے اندر جن بزرگوں نے, نوجوانوں نے میرا ساتھ دیا, ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. آخر میں ایک بار پھر تمام بھائیوں کا, بزرگوں کا بہت بہت شکریہ, اور اللہ میں ہمت دے کہ ہم آپ کی خدمت کر سکیں اصولوں کے ساتھ, کردار کے ساتھ, اور اپنی کہی ہوئی باتوں پہ پیرا دے سکیں. آخر میں تمام نوجوانوں کو, تمام بزرگوں کو میں سلوٹ کرتا ہوں جو میری الیکشن کیمپین میں میرا ساتھ دے رہے ہیں, اور انشاءاللہ اللہ میں سرخرو کرے گا. بڑے